کیا آپ جانتے ہیں کہ جو ریچھ آپ کو چڑیا گھر میں پنجروں کے اندر یا سڑکوں پر کرتب کرتے دکھائی دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے کن حالات سے گزر کر پہنچتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ریچھ کی مادہ عموماً اپنے بچوں کو اپنے بہت قریب رکھتی ہے اور ان کی دیکھ بھال اپنی جان سے بڑھ کر کرتی ہے۔ مادہ ریچھ کی موجودگی میں اس کا بچہ اس سے کسی صورت چھینا نہیں جا سکتا، اس لیے بچے کو پکڑنے کے لیے شکاری پہلے اس کی ماں کو مارتے ہیں اور پھر ریچھ کو پکڑا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ پاکستان کے مختلف علاقوں خصوصاً خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات میں بلا روک ٹوک جاری ہے، جس سے ریچھ کی نسل پاکستان میں معدومیت کا شکار ہو رہی ہے۔ محکمہ جنگلی حیات کے ذرائع کے مطابق پاکستان کے مختلف علاقوں بالخصوص خیبر پختونخوا اور شمالی علاقوں میں ریچھ کے بچوں کی خرید و فروخت کا کام ایک منظم مافیا کر رہا ہے جو انتہائی طاقتور اور اثر و رسوخ کا حامل ہے۔ ریچھ کو پکڑنا اور پھر اس کو نچانے، تماشا کرنے اور کتوں کے ساتھ لڑائی کے لیے تربیت فراہم کرنا سب کچھ انتہائی ظالمانہ اور سفاکانہ طریقے سے ہوتا ہے۔ ریچھ کو پکڑنا صرف اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب وہ نومولود بچہ ہوتا ہے اور پیدائش کے چند دنوں بعد اس کو اس کی ماں اپنے ٹھکانے سے باہر لے کر نکلتی ہے۔ اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر انیس الرحمان کے مطابق ریچھ کی ماں اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے اور ان کی حفاظت کے لیے مرنے مارنے پر تل جاتی ہے، لہٰذا شکاریوں کے لیے ماں کو مارے بغیر اس سے بچہ چھیننا ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے بچے کو پکڑنے کے لیے ریچھ کے شکاری پہلے اس کی ماں کو مارتے ہیں اور تب کہیں جا کر ریچھ کو پکڑا جاتا ہے۔ ڈاکٹر انیس الرحمان کے بقول ریچھ ایک طاقتور جانور ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کے دانت نکالے جاتے ہیں، اس کے ناخن انتہائی بے دردی سے زنبور کے ساتھ اکھاڑے جاتے ہیں اور بے رحمانہ طریقے سے نکیل ڈال دی جاتی ہے تاکہ یہ ہمیشہ قابو میں رہے۔ اس کے بعد بچے کی تربیت کا عمل شروع ہوتا ہے جس میں اس کو ڈنڈوں کے ساتھ مارا جاتا ہے، اس کے تلوے جلائے جاتے ہیں، بھوکا رکھا جاتا ہے، جس کے بعد اس کو ناچنے، تماشا دکھانے یا کتوں کے ساتھ لڑائی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ریچھ کی آماج گاہیں خیبر پختونخوا سے لے کر وزیرستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور بلوچستان تک پائی جاتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں کالا ریچھ پایا جاتا ہے جبکہ انتہائی نایاب بھورا ریچھ گلگت بلتستان کے علاقوں سے ملتا ہے۔ وائلڈ لائف اہلکاروں کے مطابق سوات میں پایا جانے والا ریچھ انتہائی کم ہو چکا ہے جبکہ اس کے قابل ذکر تعداد مانسہرہ اور کوہستان جیسے علاقوں میں موجود ہے۔ کوہستان ایک دور دراز علاقہ ہے لیکن وہاں بھی پابندی کے باوجود ریچھ کو پکڑنے کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں جس میں زیادہ تر خانہ بدوش اور پھر مقامی لوگ ہی ملوث پائے جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق مادہ ریچھ عموماً فروری میں بچے کو جنم دیتی ہے۔ فروری سے لے کر مارچ تک مادہ اپنے بچوں کو انتہائی محفوظ ٹھکانے پر رکھتی ہے جہاں پر رسائی اس وقت تو کسی بھی حال میں ممکن نہیں ہوتی، مگر جب مارچ کا آغاز ہوتا ہے اور سردی کچھ کم ہوتی ہے تو اس وقت مادہ اپنے بچوں کو لے کر باہر نکلتی ہے۔ مارچ کے مہینے میں وہی چند دن ہوتے ہیں جب ریچھ کے بچے کو پکڑا جا سکتا ہے، اس کے بعد اس کو عملاً زندہ پکڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ محکمہ وائلڈ لائف کو دستیاب اطلاعات کے مطابق اس وقت ریچھ کی خرید و فروخت کے دو بڑے ٹھکانے پشاور اور گجرانوالہ ہیں۔ جبکہ ریچھ کو مقامی لوگ یا خانہ بدوش پکڑتے ہیں تو وہ عمومی طور پر اس کی بلیک مارکیٹ سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ان سے مڈل مین رابطہ کرتا ہے جو محض 30 سے 50 ہزار روپے میں ریچھ خریدتا ہے، جس کے بعد یہ ریچھ پشاور پہنچتا ہے جہاں اسے گجرانوالہ پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں آ کر اس کی قیمت 1 لاکھ روپے تک پہنچ جاتی ہے۔ گجرانوالہ میں ہی ریچھ کی بڑی خفیہ منڈی سجتی ہے، وہاں ریچھ کے دانت نکالے اور ناخن اکھاڑے جاتے ہیں۔ گجرانوالہ میں ہی ایسے مراکز ہیں جہاں پر ریچھ کو تربیت دی جاتی ہے اور پھر اس کی قیمت 2 لاکھ سے لے کر 4 لاکھ روپے تک پہنچ جاتی ہے۔ گجرانوالہ شہر سے ہی ریچھ کو پورے ملک میں فروخت کیا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان نے سن 2004 میں وائلڈ لائف پر ایک بین الاقوامی سروے منعقد کرایا تھا جس میں ریچھ کو انتہائی خطرے کا شکار قرار دیا گیا۔ سن 2012 کی ایک بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بھورے ریچھ کی تعداد 200 جبکہ کالے ریچھ کی تعداد زیادہ سے زیادہ 450 کے لگ بھگ ہو سکتی ہے۔ سن 2004 میں سروے کے بعد اس صورتحال کا تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ دیگر ماحولیاتی عوامل کے علاوہ ریچھ کی کتوں سے لڑائی اور ناچ تماشے کے لیے استعمال بھی ریچھ کی جان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ چنانچہ ناچنے اور تماشا دکھانے والے ریچھوں کے خلاف سب سے پہلے سن 2002 میں صوبہ خیبر پختونخوا میں کارروائی ہوئی اور اس حوالے سے قانون بنایا گیا۔ 2005 میں ایسا ہی قانون بلوچستان میں اور سن 2015 میں سندھ میں بھی یہ قانون سازی کر دی گئی کہ ریچھ کو پالنے، نچانے اور تماشا دکھانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن صوبہ پنجاب اس وقت واحد صوبہ ہے جہاں پر ریچھ کے ناچ تماشا دکھانے پر پابندی کا کوئی خصوصی قانون موجود نہیں، جس کا بے حد فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس وقت پنجاب میں محکمہ وائلڈ لائف جو کارروائی کرتا ہے وہ وائلڈ لائف ایکٹ اور انگریز کے بنے ہوئے دور کے قانون اینیمل کروئلٹی ایکٹ کے تحت کرتے ہیں جو جاندار نہیں بلکہ انتہائی کمزور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پنجاب بھر میں 116 ریچھ ایسے ہیں جو ناچ تماشا دکھانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ محکمہ وائلڈ لائف پنجاب کے ذرائع کے مطابق صوبے میں جو 116 ریچھ موجود ہیں ان کو مائکرو چپ کر دیا گیا ہے اور ان کی نقل و حرکت محدود ہے۔ اب صرف انتظار اس بات کا ہے کہ صوبائی حکومت باقی حکومتوں کی طرح خصوصی قانون پاس کرائے اور محکمہ وائلڈ لائف ان کو بازیاب کروائے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।